السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ توقع ہے کہ تم بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا۔ مت بناؤ اللہ کے لیے برابری والے شریک، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک، ہمسر اور برابری والا ہے ہی نہیں۔ سورہ البقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 اور 22۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں قرآن کے پیغام کے موضوع سے پہلا جو فقرہ ہے ان آیات کا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ اس کے اوپر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کے مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں، تمام اولاد آدم کو قرآن آواز دیتا۔ اس کی دعوت قومی، ملکی، نسلی، رنگ، پیشہ پر مبنی نہیں، بلکہ قرآن کا پیغام آفاقی اور عالمگیر ہے۔ پھر سے دوسرا فقرہ اس کا یہ تھا، اس کا دوسرا فقرہ اعبدوا ربکم، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئی بندگی، غلامی کا مفہوم، اللہ ہی کے ساتھ وفاداری، اسی ہی کے ساتھ اطاعت، اسی کی اطاعت پیروی اور اسی کے لیے پرستش، پوجا، عبادت، یہ تمام چیز اسی کے لیے خالص کرنا۔ جیسے غلام مکمل 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں غلامی سے نکل کر آزاد زندگی بسر کروں، ایسے نہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اسی صورت میں فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نفس کا بندہ، رسم و رواج کا بندہ یا کسی اور کا نہیں، بل ہم کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو اب یہ بھی بات ہمارے سامنے ہے کہ اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، اطاعت کرو، غلامی کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن مجید صرف عبادت کرو نہیں کہتا، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو کہتا ہے۔ اس لیے لفظ رب کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ رب کے ایک معنی تو ہیں پالنے والا، پالنہار، پروردگار، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے کسی مقصد کے لیے تیار کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ پڑھتے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جو سارے عالموں کا جو ہے رب ہے۔ تو رب جو ہے بار بار یہ آتا۔ اس کے دوسرے معنی ہے آقا، مالک، خدا، حاکم، سردار، سیادت کرنے والا، قوم کا منتظم۔ اس کے تیسرے معنی ہے اصلاح کرنا، سدھارنا، تربیت دینا۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنی میں تمام کائنات کا اور تمام انسانیت کا رب ہے، وہ سب کا حاکم بھی ہے اور شرعی دونوں قسم کی
حاکمیت کا مالک ہے۔ وہ سب کو پالنے پوسنے والا بھی ہے اور سب کی اصلاح اور تربیت اور پرورش کا ذمہ دار بھی ہے۔ وہ تمام انسانوں کا ہمیں پہلو مربی اور مصلح بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت کے نام یہ اہم ہے، انسانیت کے نام قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو جو تمام کائنات اور تمام انسانوں کا خالق ہے۔ رب سے کیا بات معلوم ہو رہی؟ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ اس رب کی عبادت کرو جو تمام کائنات تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، جو سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جو سب کا آقا اور مالک ہے، اور جو ایسا نہیں ہے اس کی پوجا پرستش نہ کرو، جو ایسا نہیں ہے اس کی بندگی اور غلامی نہ کرو، جو ایسا نہیں ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو۔ یعنی اسلام کی اور قرآن کی دعوت توحید کی دعوت ہے، جس میں شرک کی تردید لازماً شامل ہے۔ اعبدوا ربکم۔ اس فقرے میں ایک اور جز قابل غور ہے، وہ ہے کم۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ رب کی عبادت کرو، بلکہ وہ کہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں حکمت دعوت کا ایک نقطہ پوشیدہ ہے، یعنی تمہارا اپنا رب ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا رب ہے۔ یعنی اس میں پیغام قبول کرنے کا شوق دلایا گیا، رغبت پیدا کی گئی، کیونکہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار میں یہ بات شامل ہے کہ خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، اور یہ محض ایک فرضی بات بھی نہیں کہ اللہ تمہارا اپنا رب ہے، بلکہ حقیقت واقعہ یہی ہے کہ وہ تمہارا اپنا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ تو یہ ہے جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، اور جہاں کہیں قرآن مجید میں رب کا لفظ آتا ہے وہ ان تمام میننگز کے اندر ہم کو سمجھنا چاہیے۔ رب پورا پالنے والا، آقا، مالک، انتظام کرنے والا، پالنہار، مربی، ان تمام معنوں میں یہ ہم کو لینا جائے، اور عبادت کا مفہوم غلامی کا بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس آیت نمبر 21 کے تیسرا فقرہ، یعنی الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس فقرے کے ذریعے ایک طرف تو رب کے ایک معنی کی وضاحت ہوتی ہے کہ رب یعنی خدا وہی ہو سکتا جو پیدا کرنے والا۔ پیدا کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 150 آیتیں کیا۔ خلق، اللہ تعالیٰ جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ایک بہت بڑی اہم صفت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مائکرو آرگنزم ہم جسے کہتے ہیں، وائرس، بیکٹیریا سے لے کر جانور، چرند پرند، نباتات، انسان، اشرف المخلوقات جو ہے، پھر اس سے لے کے کائنات کے اندر چاند، سورج، زمین، ستارے، سیارے، پوری کائنات، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر کلیئر ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتر جانی چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی ہم کو مارنے والا بھی ہے، اور وہی ہم کو دوبارہ اٹھانے والا بھی ہے۔ یہ چیز اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اب دوسری طرف اس میں شرک کی تردید بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے دوسرا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اصلاً اس فقرے میں قرآنی پیغام کے لیے استدلال فراہم کیا گیا، یعنی اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ رب کی بندگی، غلامی اس لیے کرو کیونکہ اس نے تم کو سب کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کریں؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے پوجا پرستش کا مستحق صرف وہی ہے،
بندگی اور غلامی کا تنہا وہی حقدار ہے، اطاعت فرما برداری کا صرف وہی حق رکھتا ہے۔ اب اگلا فقرہ اس کے اندر ہے والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے اسی کی عبادت، پوجا، بندگی اور اطاعت کرو کہ وہ صرف تمہارا ہی نہیں تمہارے باپ دادا کا بھی خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، تمہاری پوری نسل کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں نہ کوئی معقولیت ہے اور نہ کوئی فطری، طبعی، عقلی یا اخلاقی دلائل اس کے حق میں ہے، جبکہ عقل اور نقل اور فطرت ہر ایک کا تقاضا یہ ہے کہ جو کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور حاکم ہے اسی کی اطاعت، بندگی اور پوجا ہونی چاہیے۔ ہاں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، دعائیں سننے والا، مدد کرنے والا، راستہ بتانے والا، ہادی بھی ہے، تمام چیزیں، لہٰذا وہ مستحق ہے کہ پوری طریقے سے اس کی بندگی کی جائے۔ اب اس کے بعد آخری فقرہ اس آیت کا یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزوں کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری آ جائے، خوف خدا پیدا ہو۔ تو اس کا مقصد یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا کہ جو ہے خوف خدا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور گزشتہ بھی ہمارے مطالعے میں بات ہے، تقوی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہی ہم بٹن دبائے ویسے تقوی ہمارے اندر آ گیا، 30 روزے ہم نے رکھے فوراً ہمارے اندر تقوی آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقوی بتدریج آنے والی کوالٹی ہے، اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم جو بھی بندگی کرتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں، روزہ، نماز وغیرہ، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا عمل پیرا ہوتے ہیں، اور دوسری چیز اس کی توفیق، تائید طلب کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے عبادت اور اس کی پرستش، پوجا ہم کرتے ہیں، تب کہیں جا کے تقوی جو ہے بتدریج جو ہے ہمارے اندر صراحت کرتا ہے۔ ادروائز تقوی غیر شعوری طور پر جو انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، شعوری طور پر جو ہے اس اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ عبادات جو ہے ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہیں تاکہ ہم انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آئیں، اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور غلامی میں لے آئیں۔ اب یہ اس لیے لعلکم تتقون یہ اختیار کرو تاکہ تم جو اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت اور عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے تمہیں پرہیز اور اجتناب کی توفیق ملے گی، فکر و نظر کی گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے، عمل اور اخلاق کی بے راہ روی سے محفوظ ہو جاؤ گے، عقائد اور افکار، اخلاق اور سیرت، معاشرت اور سماجی زندگی، روزی روزگار اور کھانا کمانا، سیاست اور اجتماعیت، ہر ایک میں تم غلط بینی اور غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ اس طرح بندگی رب کی افادیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا، اور انسان کی اس نفسیات کے پیش نظر کہ وہ ہر مفید چیز، ہر فائدہ مند کام اور ہر نفع بخش فکر عمل کی طرف لپکتا ہے۔ قرآنی پیغام کے دینی، دنیاوی اور اخروی نتائج اور مفاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس تشریح سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ قرآن مجید واقع اللہ کا کلام ہے، کہ اس چھوٹی سی آیت میں کس قدر جامعیت ہے اور معنی مفہوم کی ایک دنیا اس میں جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کا کلام عظیم ہے، اور اس کے عظیم کلام کا پیغام بھی عظیم ہے، اور یقیناً جو شخص یا قوم اس پیغام کو قبول کر کے اس پر کاربند ہوگی، وہ بھی یقیناً عظیم کامیابی اور کامرانی اور فلاح بہبود سے جو ہے ہمکنار ہوگی۔ تو یہ تھا آیت نمبر 21 کا جو ہے
تفصیلی مطالعہ ہم نے کیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 22 کا ہم مطالعہ کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.